दूसری पेशी سے 2 دن پہلے میرے کہنے پر اس کے پورے گھر کی تلاشی لی گئی تھی۔ اس کا موبائل چھین لیا گیا تھا اور اس میں سے وہ ساری ویڈیوز اڑا دی گئی تھی۔ اس کے لیپ ٹاپ سے سارا ڈیٹا ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے پاس واقعی ہی اس رات کی ویڈیو موجود تھی، اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ اسے بلیک میل کیا جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان پر کیس کر دے گی اور بلیک میل ہونے کے بجائے یہ ویڈیو ان کے لیے ہی مہنگی پڑ جائے گی۔ سارے ثبوت ختم کر دیے گئے تھے، اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ بے شک میں وہاں موجود نہ تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا تماشا کیا جا رہا ہوگا۔ 2 دن بعد اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہ تھا جو عدالت میں پیش کرتی۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ پیشی پر آئے گی نہیں، لیکن میں حیران تھا کہ وہ اسی کالی چادر سر پر لپیٹے عدالت پہنچی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، آنکھیں مترنم تھیں، شاید بہت روئی تھی۔ وہ آ کر سیدھا کٹہرے میں کھڑی ہو گئی۔ جب اس سے حلف لیا گیا تو کہا گیا تو کہنے لگی کہ جج صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جج اس کے طرف دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ جیسے کٹہرے میں کھڑے مجرم سے قسم لی جاتی ہے کہ وہ جو بولے گا سچ بولے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا، کیا یہاں پر انصاف کے فیصلے کرنے والے سے حلف لیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنا کام ایمانداری سے کرے گا اور جو فیصلہ کرے گا وہ اسے حق کے سچ کے حدود میں رہ کر کرے گا؟ ایک حلف آپ اس بیرسٹر اسفند صاحب سے بھی اٹھوائیں، یہ یہاں کھڑے ہو کر جھوٹ کو سچ میں نہ بدلیں، اور ایک حلف آپ بھی اٹھائیں کہ یہاں پر جو فیصلہ کریں گے وہ بالکل حق اور سچ پر مبنی ہوگا۔ اسفند کہنے لگا کہ جناب اعلیٰ، جب انسان کے پاس کچھ ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ زوہا صاحبہ کر رہی ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ان سے مزید سوالات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ اجازت۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ بتانا پسند کریں گی؟ وہ کہنے لگی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ سامنے کھڑے اس شخص نے میری عزت کو کیسے لوٹا تھا، میری چادر کو میرے گلے سے نوچ کر کیسے اتار کر پھینک دیا تھا، یا میرے لباس کو کس طرح سے پھاڑا تھا، مجھے بیڈ پر لٹایا تھا یا پٹکا تھا؟ کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ شروعات کہاں سے کی تھی؟ حیران تھا کہ میرے سوال پوچھنے سے پہلے وہ خود ہی بتانے لگی تھی، جس سے زیادہ کاس میں مسئلہ نہیں تھا، اس لیے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کہنے لگی کہ میں نہیں بتا سکتی، میں اس اذیت سے دوبارہ دوجا نہیں ہو سکتی جو میں نے اس سے دن اٹھائی تھی۔ کہنے لگی جیسا آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا تھا کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت کے بغیر آپ لوگ کسی بات پر یقین نہیں کرتے، لیکن 2 دن پہلے میرے پاس جو ثبوت تھے وہ مٹانے کے لیے اس کمینے انسان کے کرائے کے ٹٹو میرے گھر پر آئے تھے۔ سارے ثبوت مٹا دیے گئے۔ جس دن اس شخص نے میری عزت کو کھلواڑ کیا تھا، اس نے اس کی ویڈیو بنائی تھی تاکہ مجھے بلیک میل کر سکے، اور ساری ویڈیو اس نے مجھے واٹس ایپ پر بھیج دی تھی تاکہ مجھے دھمکا کر دوبارہ مجھ سے یہی گناہ کروا سکے اور میں اپنی عزت کی خاطر اس کے ہاتھوں استعمال ہو سکوں۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے وہ ویڈیو سنبھال کر رکھی تھی تاکہ آپ کو دکھا سکوں، لیکن 2 دن پہلے خاور ہمدانی کے کرائے کے ٹٹو میرے گھر پر توڑ پھوڑ کر کے سارے ثبوت مٹا دیے تھے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک آخری امید لے کر آئی تھی کہ شاید مجھے انصاف ملے۔ اب میں نے کہا کہ دیکھیں محترمہ، اس ایموشنل ڈرامے کی یہاں پر کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے پاس پہلے بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ نے سٹوری اچھی کریٹ کی ہے۔ بہرحال میری اس بات پر وہ مجھے کہنے لگی مجھے آپ سے انصاف نہیں چاہیے، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ہے، اور پھر سب کے سامنے مجھے کہنے لگی کہ میری دعا ہے کہ جس بے بسی اور اس وقت میں گزر رہی ہوں، بہت جلد یہ وقت تم پر بھی گزرے گا۔ جن لوگوں کی حمایت چند پیسوں کی خاطر کر رہے ہو نا، انہی کے ہاتھوں تمہیں ایسی چوٹ لگے گی کہ تم روتے ہوئے دیکھے جاؤ گے۔ میں نے کہا او یو شٹ اپ، میں آپ کے قصے نہیں سننا چاہتا۔ تیزی سے اس کی طرف لپک کر میں نے یہ کہنے لگی اسفند یار خان، میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، خدا کرے تم عاصم ہمدانی کے ہاتھوں برباد ہو جاؤ۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، کوئی خدا کرے کہ اللہ تمہاری بہن کے ساتھ ہو۔
تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو یہ سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس لڑکی کے پاس آیا اور دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا۔ ایک ہنگامہ سمجھ گیا عدالت میں۔ ہماری طرف دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی میرے ہاتھوں اپنے بازو سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ کر رکھ دوں گی، اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں ہار گئی ہوں۔ خدا کے حضور رو رو کہ تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ خدا کرے تمہاری بہن برباد ہو جائے، تمہاری بیٹی برباد ہو جائے۔ جیسے جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کر سکوں۔ میں اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہیں یہیں پر قتل کر دوں گا۔ تم ہوتی کون ہو اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام لینے والی؟ دوسرے وکیلوں نے مجھے پکڑ کر پیچھے کیا تھا۔ کہنے لگی کہ اسفند کول ڈاؤن میں نے کہا کہ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی، اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا نہ کر دوں۔ ہوتی کون ہے یہ میری بہن کا نام لینے والی، اسے ایسی بد دعا دینے والی؟ اور وہ وہاں سے روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ کافی دیر بعد جا کر میرا غصہ کچھ اعتدال پہ آیا تھا۔ میں سیدھے اپنے گھر گیا تھا۔ سامنے ہی زوبیہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ ٹی وی پر ہمیشہ کی طرح کارٹون ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ بھائی آج آپ جلدی آ گئے۔ میں نے کہا روبیہ بیٹا میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ فوراً سے اٹھ کر میرے لیے بلیک کافی بنا کر لے آئی، میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی وہی معصوم سی باتیں تھیں۔ پتہ نہیں کیوں زوہا کی باتیں بھولے ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرا دل میں اس وقت اسی کی باتیں چل رہی تھی، چہرے میں زوبیہ کا دیکھ رہا تھا، باتیں زوہا کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ کئی دن لگے تھے مجھے یہ سب کچھ بھولتے ہوئے۔ اس کے بعد میری زندگی دوبارہ اپنی لگر پر لوٹ آئی تھی۔ ایسا بھی ہوتا تھا دل پر ایسی باتیں زیادہ اثر نہیں کرتی تھیں، بالکل زوبیہ کی طرف سے ہٹ چکا تھا۔ میں اپنی اسی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ پھر سوچا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ ایک وکیل اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرنا چاہتا تھا، کئی بار اپنی اسی خواہش کا اظہار بھی کر چکا تھا۔ میں اس کی بہن سے مل کر بھی چکا تھا، کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ بہرحال میں نے اسی رشتہ مانگ لیا جو اس نے خوش اسلوبی سے قبول بھی کر لیا۔ بڑی دھوم دھام سے میں نے منگنی کی تھی، میری منگنی کی تصویریں اخبار میں چھپی تھی۔ میرا شمار اب بڑے وکیلوں میں کیا جاتا تھا۔ اب میرا سارا دھیان مائرہ کی طرف سے ہو چکا تھا۔ ہم لوگ گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ پی ایچ ڈی اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی، شادی اس نے پی ایچ ڈی کے بعد کرنی تھی۔ ہم لوگ اکثر باہر کھانا کھاتے، ملاقاتیں بھی کرنے لگتے۔ زوبیہ سے میرا دھیان ہٹ چکا تھا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ کارٹون نہیں دیکھتی تھی، مجھ سے کہانی سننے کی فرمائش بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کی سوچ کچھ بدلنے لگی تھی۔ اکثر جب میں رات کو گھر آتا تو وہ اپنی سہیلیوں سے فون پر باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ میں اس سے کہتا کہ چندہ کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، تو کہتی بھائی پلیز مجھے اپنی دوست سے بات کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ اسے مری کی ٹرپ پر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ چلی جاؤ، مجھے لگا کہ شاید کالج کے گروپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں بھائی، کالج کا ٹرپ نہیں ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اعتراض نہیں کیا تھا، وہ مری کی ٹرپ پر جا چکی تھی۔ اس نے مجھ سے صرف 5 دن کی اجازت لی تھی۔ 5 دن تو مجھے پرواہ بھی نہیں رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، بس ایک آدھی بار مجھے فون کر لیتی اور وہ یہ کہہ کر ٹال جاتی کہ ابھی ہم سب نے گھومنا ہے، ابھی نتیا گلی میں ہیں۔ بھائی میں بہت انجوائے کر رہی ہوں، لیکن جب اسے گئے ہوئے 8 دن گزر گئے میں پریشان ہوا تھا۔ 2 دن سے میری اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے فون کیا تو اس کا فون آف آ رہا تھا۔ میں نے اس کی دوست کو فون کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے تو 5 دن بعد ہی واپس آ گئے تھے۔ میں نے کہا تو پھر زوبیہ کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ زوبیہ بھی واپس آ گئی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تم لوگوں کو؟ وہ کہنے لگی کہ جب ہماری بس لاہور پہنچی تو وہ ہمارے سامنے ایک بلیک کلر کی کرولا میں بیٹھ کر گئی تھی۔ میں نے کہا بلیک کلر کی کرولا؟
کس کی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو یہ لگا کہ آپ ہوں گے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ آخر میری بہن 3 دن سے کہاں تھی؟ اس کا موبائل بند، میری بے چینی عروج پر تھی۔ مائرہ کی کال آنے لگی، میں نے اس کا فون بھی نہیں اٹھایا۔ میں اس کو فون ٹریس کروانے لگا، لیکن اس کا فون لاہور آتے ہی آف ہو چکا تھا۔ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں نہیں ہے۔ میں نے اپنی بہن کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے لگا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کبھی میں پولیس اسٹیشن جاتا، کبھی اسپتالوں میں اور کبھی مردہ خانہ میں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ اس کو فون کر ٹریس کروایا تو پتہ لگا کہ اجنبی نمبر سے وہ مسلسل 3 مہینے سے بات کر رہی تھی، لیکن اب وہ نمبر بھی آف تھا۔ وہ سم کسی جعفر کے نام تھی، لیکن جب تحقیق کروائی گئی تو وہ کیسے نوجوان کے نام تھی جو کہ پچھلے 1 سال سے مر چکا تھا، اور سم بھی 1 سال پرانی تھی۔ مطلب کوئی اور تھا جس نے سم استعمال کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری بہن کہاں ہو گئی اور کہاں ہے۔ میں ان دنوں پاگل سا ہو چکا تھا۔ کبھی پاگلوں کی طرح رونے لگتا تو کبھی زوبیا زوبیا پکارنے لگتا، لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ 4 دن بعد مجھے پولیس اسٹیشن سے کال آئی کہ ایک لڑکی کی لاش رات کو اسپتال کے باہر انہیں مردہ حالت میں ملی ہے، آپ جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ میں بھاگا دوڑا پہنچا۔ جب مردہ لڑکی کے کمرے میں گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ زوبیا ہی تھی، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے وجود پر پڑے نشان دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ ناخنوں کے نشان تھے، کہیں سگریٹ سے جلا ہوا تھا، کہیں زخم تھے۔ ایک بھائی کے لیے اپنی بہن کی ایسی حالت دیکھنا کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتی۔ اسے مسلسل 3 تن سے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنی بہن کو نہ جانے کہاں لے جا کر چھپا لوں۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ کس نے کیا تھا یہ سب؟ میں نے کہا، زوبیا یہ کس نے کیا ہے؟ مجھے بتایا کیا ہوا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیہ بھیگ چکا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اصفی بھائی، اسے چھوڑنا مت، وہ بہت برا ہے، اسے جان سے مار ڈالنا۔ میں نے کہا، زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، بس مجھے بتاؤ وہ کون ہے۔ کہنے لگی، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے اپنا پیار کی جال میں پھنسایا اور پھر مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا۔ اس نے میرے ساتھ یہ کہہ کر وہ اکھڑے ہوئے سانس لینے لگی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں چلانے لگا، ڈاکٹر کو بلانے لگا کیونکہ اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، اصفی بھائی، وہ وہ کون تھا؟ وہ کہنے لگی کہ عاصم حمدانی۔ یہ آخری الفاظ تھا جو میری بہن کی زبان سے نکلا تھا، اور مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان پھینک دیا ہو۔ اس کے بعد وہ بالکل بے جان سی ہو گئی تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر پاگل سا ہونے لگا تھا، چلانے لگا تھا، ڈاکٹر کو بلانے لگا۔ فوراً سے 3 4 ڈاکٹر اور نرس وہاں پہنچ گئی۔ میں نے کہا، دیکھو میری بہن کو کیا ہوا ہے، یہ بات کیوں نہیں کر رہی؟ ڈاکٹر دیکھیں اسے، کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو کہنے لگے کہ آئی ایم سوری، شی از نو مور۔ میں نے بھی یقین سے اس کو دیکھا۔ میں نے کہا، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ میری بہن کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مر نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے جنسی زیادتی کی گئی تھی۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں، مجھے لگا تھا کہ میں مر جاؤں گا، پاگل ہو جاؤں گا۔ یہ خبر جب مائرہ کو پہنچی تو وہ دوڑے ہوئے آئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہا تھا، کبھی زوبیا کا ہاتھ چوم رہا تھا، کبھی اس کا ماتھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں زوبیا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، چندہ اٹھو نا۔ زوبیا میری جان، دیکھو اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، ابا بھی نہیں ہے، تمہیں دیکھ کر جیتا تھا، مجھ سے میری زندگی چھین کر مت لے جاؤ۔ زوبی اٹھو، بہت ہو چکا مذاق، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ جھوٹ تھا، کہہ دو کہ مذاق کر رہی تھی، تم زندہ ہو۔ میں ہرزیائی کی کیفیت میں آ چکا تھا۔
تو وہ بھی رونے لگی، مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی کہ اس کی تسلی شاید میرے لیے کافی ہی نہیں تھی، کسی کی بھی تسلی شاید کافی نہیں تھی۔ روئے جا رہا تھا، زوبیہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کی منت سماجت کر رہا تھا کہ میرے بچے اٹھ جاؤ، تمہارا بھائی تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے، بس ایک بار اٹھ جاؤ، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے جان سے مار دوں گا، بس ایک بار اٹھ جاؤ۔ لیکن وہ جا چکی تھی، میرا رونا دھونا منت سماجت کچھ بھی کام نہیں آ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اسے منو مٹی کے حوالے کر کے میں وہیں قبر پر گھنٹوں کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ اچانک سے میرے کانوں میں زوہا کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسفندیار خان، میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، خدا کرے کہ تم عاصم ہمدانی کے ہاتھوں برباد ہو جاؤ۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا، کوئی خدا کرے کہ تمہاری بہن کے ساتھ ہو، تمہاری بہن کے ساتھ ہو۔ ان الفاظوں نے میرے اعضاء اب کو بری طرح سے جھنجھوڑا تھا۔ اس کی دی ہوئی بد دعائیں مجھ پر حاوی ہو چکی تھی۔ جو اس کے ساتھ ہوا تھا آج وہ میری بہن کے ساتھ بھی ہو چکا تھا۔ میں آج اپنی بہن کی قبر پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اسی تکلیف سے گزر رہا تھا، اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے بے چین کر رہا تھا، میرے اندر بیٹھا میرا ضمیر جو کب سے سویا ہوا تھا۔ لوگ کہیں گے کہ میں اسے ہر بار تھپ تھپا کر سلا دیتا تھا، آج زور و شور سے اسے کہہ رہا تھا کہ تمہاری بہن کو تمہارے کیے ہوئے اعمال مقدمے پڑ گئے ہیں۔ اسفند یار، جو کچھ تم نے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا، آج تمہاری بہن نے وہ وقت تمہاری بہن پر بھی آ گیا۔ کاش کہ تم نے دوسروں کو دکھ سمجھا ہوتا، ان کی عزتوں کو عدالت کے سامنے تار تار نہ کیا ہوتا۔ تمہیں زوہا کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میں جلدی سے عاصم ہمدانی کے گھر جا رہا تھا کہ میں عاصم ہمدانی کو جان سے مار ڈالوں، اور میں نے یہی کیا تھا۔ میں بڑے غصے اور اشتہار میں اس کے گھر گیا تھا۔ اس کے باپ نے سمجھا کہ شاید مجھے اس سے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے چوکیدار سے کہا کہ مجھے اندر آنے دے۔ جیسے ہی میں اندر گیا، بڑے غصے سے میں نے کہا کہ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ میں نے بہت اونچی آواز میں کہا تھا۔ خاور ہمدانی میری بات سن کر ماتھے پر بل ڈالنے لگا۔ اس وقت عاصم ہمدانی اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے اس کے پاس غصے سے آ گیا، جا کر اس کا گریبان پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر خاور ہمدانی میرے پاس آیا، اپنے ملازمین اور گارڈز چوکیدار کو بلانے لگا، لیکن میں کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، میں اسے مارے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی میری بہن کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ کمینے، میں تمہیں دوسروں کی بہن کی لوٹی ہوئی عزت کے کیس سے بچاتا رہا اور تو نے میری ہی بہن کو برباد کر دیا۔ گارڈز نے آ کر مجھے پیچھے کیا تھا۔ خاور ہمدانی کہنے لگا کہ پاگل ہو گئے ہو تم؟ میں نے کہا پوچھو اپنے بیٹے سے، اس نے میری بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ میں نے کب آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا؟ آپ لوگوں کے گناہوں میں نے چھوٹا سا سچ میں بدلا ہوا، ورنہ اس کمینے کو پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اگر میں نے زوہا کی بات سنی ہوتی۔ خاور ہمدانی کہنے لگا کہ بس بس، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرا کام مفت میں نہیں کرتے تھے، لاکھوں روپے لیتے تھے۔ اگر میرے بیٹے نے کچھ کیا ہے تو میں تم نے اس کا ہرجانہ بھرنے کا تیار ہوں۔ میں نے کہا میں ایسے چھوڑوں گا نہیں، انہیں اس سے میں عدالت میں گھسیٹوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ ریپ کیا ہے؟ ثبوت؟ تمہاری بہن ویسے بھی مر چکی ہے۔ میرے بیٹے کے پاس طرف آنکھیں اٹھا کر بھی دیکھا تو میرے بیٹے کا نام لے کر مری ہے، تو تم اسے مجرم ثابت کر دو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، چلو نکلو یہاں سے۔ اگر تم نے میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ تمہیں میری طاقت کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، تمہاری اوقات، تمہاری وکالت، سب کچھ تم سے چھین لوں گا۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی وکالت پر جس نے میری بہن کو مجھ سے چھین لیا۔ میں تھوکتا ہوں تمہارے پیسوں پر، میرا وعدہ ہے میں تمہارے بیٹے کو پھانسی کے تختے پر لے کر جاؤں گا۔ اس نے مجھے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔
زخمی حالت میں گھر پہنچا تھا۔ مائرہ میرا انتظار کر رہی تھی، کہنے لگی بھول کیوں نہیں جاتے سب کچھ؟ میں نے کہا کہ کیسے بھول جاؤں، کیسے بھول جاؤں، میری بہن کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگی کہ تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا مار ڈالے مجھے، اپنی زندگی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ اسفن پلیز زیادہ جذباتی مت ہو، میرے بارے میں سوچو، ہماری اپنی اگلی زندگی ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ زوبیہ جا چکی ہے، تمہاری اس طرح کے فیصلے پر واپس نہیں آئے گی۔ میں نے کہا لیکن میری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں کیسے بھول جاؤں؟ جب تک عاصم کو پھانسی کے تختے پر نہیں لے جاتا، سب کچھ شاید اس کے لیے کہنا آسان تھا، میں یہ نہیں بھول سکتا تھا۔ کہنے لگی وہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، بھول جاؤ سب کچھ، شاید اس کے لیے کہنا آسان تھا۔ میں نے کہا کہ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے عاصم حمدانی کو پھانسی پر لٹکوانا۔ یہ الفاظ بول رہا تھا جو کبھی زوہا نے بولے تھے۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ وہ اس وقت کس حیثیت سے گزر رہی تھی، کس تکلیف سے دوچار تھی۔ میں اس کی کیفیت سے اب جا کے واقف ہوا تھا۔ جو میں نے اس سے کہا تھا وہ مجھے مائرہ کہہ رہی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ زوہا کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت غلط کیا تھا اس کے ساتھ، بہت زیادہ غلط۔ انہوں نے کہا مائرہ میں نہیں جانتا میں زندہ بچوں گا کہ نہیں، لیکن میں جس راہ پر چلنے لگا ہوں تمہارے ساتھ کوئی بھی وعدہ نہیں کرنا چاہتا، تم چاہو تو راستہ بدل سکتی ہو۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ تمہارا مطلب تم اس سے بدلہ لو گے؟ میں نے کہا ہر صورت۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، کیونکہ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں میری اپنی عزت کا خطرہ ہو، کیونکہ وہ لوگ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہتر ہے اپنی لڑائی خود لڑو، اور مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی کیونکہ عقل مند تھی، مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی کہ میرے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتی۔ میں اب تنہا رہ چکا تھا، چکا تھا کہ سب سے پہلے زوہا سے جا کے معافی مانگوں گا۔ میں اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، بار بار دل میں یہ ملال ہونے لگا کہ کاش اس کا ساتھ دیتا۔ میں نے زوہا کے فلور میں پہنچ گیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ شہر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ کہاں گئی تھی یہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ ہر وقت مجھے اب زوہا کا خیال آنے لگتا تھا۔ کئی سال بعد میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اپنے رب کے حضور سجدہ کیا تھا، اپنے گناہوں سے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا، اور پھر یہ دعا کی تھی کہ زوہا مجھے مل جائے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد تو جیسے میں نے اپنے رب سے لو لگا لی تھی، زیادہ تر وقت عبادت میں گزارنے لگا، لیکن اس لڑکی کا خیال میرے دل سے جاتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا، انہیں دنوں میرا اسلام آباد جانا ہوا، وہاں پر ایک بہت بڑے علماء کا بیان تھا اور ان کے بیانات میں اکثر سنتا رہتا تھا، اس لیے سوچا کہ مجھے وہاں شمولیت کرنی چاہیے، شاید دل کو کچھ سکون مل سکے، جو کہ چاہ کر بھی نہیں مل رہا تھا۔ کافی بڑا اہتمام تھا، خواتین کا بھی الگ سے اہتمام تھا۔ اس بیان کو سننے کے بعد جب میں باہر نکلا تھا، میری نظر زوہا پر پڑی تھی، کالی چادر اس نے اپنے سر اوڑھے رکھی تھی، کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ میں تیز قدموں سے اس کے پاس پہنچا تھا، میں نے کہا زوہا۔ ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنا رخ بدل کر کہنے لگی میں آپ سے کل بات کروں گی۔ اس خاتون سے یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے لگا رہا، میں نے کہا کہ میری بات سنو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تم اپنے فلیٹ میں بھی نہیں تھی، تم نے اپنا فلیٹ کب بیچا، مجھے بتاؤ کہاں تھی تم؟ میں نے کہا زوہا میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ میرے کیا لگتے ہیں جو میرا یوں پیچھا کر رہے ہیں؟ میں جہاں مرضی رہوں، جیتوں یا مروں، آپ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں بڑے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ کیا بات کرنی ہے، جلدی کیجیے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جاتی ہو کہ میں عاصم کہہ کر اگر میں چپ ہو گیا عاصم حمدانی کو سزا دلواؤں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھنے لگی،
اب نہیں چاہتی، میں نے اپنے رب پر چھوڑ دیا، بہت بہت شکریہ۔ آپ جا سکتے ہیں، ان کی چمچہ گیری کریں تو بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی میں نے کہا کہ پلیز میری بات سنو، میں تم سے 1 روپیہ نہیں لوں گا، تمہارا کیس ری اوپن کرواؤں گا، بس تم میرا ساتھ دو۔ کہنے لگی کہ نہیں، جیسے سوالات آپ نے مجھ سے کیے تھے جب بھی میرا ذہن میں آتے ہیں میری روح اچھلنی ہو جاتی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں اپنی لڑائی خود لڑ لوں گی، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگا، بس اتنا جان چکا تھا کہ وہ رہتی کہاں ہے۔ لیکن اگلے روز جب صبح میں اس کے گھر جانے لگا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ان 2 سالوں کے عرصے میں انسپکٹر بن چکی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسے جب موقع ملے گا وہ عاصم حمدانی کو زندہ نہیں چھوڑے گی، اور اب تو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے زندہ نہ چھوڑے۔ جب وہ واپس اپنے فلیٹ میں آئی تو میں باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک بار بات سن لو۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے فلیٹ کے دروازے کھولا، مجھے اندر آنے کے لیے کہنے لگی اندر آ جاؤ۔ میں اندر آ گیا، خاموشی سے سامنے لاؤنج میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے وہ بھی کرسی پر بیٹھ گئی، وہ وردی میں بہت اچھی لگ رہی تھی، ویسے ہی بااعتماد پروقار۔ میں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی، مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ طنزیہ مسکرائی، کہنے لگی کہ ہاں تب ہوا جب اس نے آپ کی بہن کو برباد کر دیا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا تھا، اسے یہ کیسے خبر ہوئی؟ میں نے کہا تم کیسے جانتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے اسے مری میں عاصم کو آپ کی بہن کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ شاید آپ نے اپنی بہن کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا، لیکن جب آپ کی بہن کی موت کی خبر ملی تو بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، شاید تمہاری بددعا لگ گئی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے آنسو روک نہیں پایا، اس کے سامنے رونے لگا اور کہا کہ میں صرف تم سے معافی مانگنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وقتی طور پر تو میں نے غصے میں آپ کو یہ سب کہہ دیا تھا، لیکن میں نے جب گھر آ کر سوچا تو مجھے لگا کہ میں نے غلط کیا۔ آپ کی بہن کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو میری طرح ہی بے قصور تھی۔ بہرحال میں نے تبھی اپنے رب سے دعا کر لی تھی کہ آپ کے لیے کی گئی سزا آپ کی بہن کو نہ ملے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بیچاری اس حیثیت سے گزر رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارا کیس بھی اوپن کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، میں تو موقع کی تلاش میں ہوں، جب بھی وہ میرے ہاتھ لگا اس کا انکاؤنٹر کر دوں گی، اور اب وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ پھر یہی ہوا، چند ماہ بعد اس نے اپنی کی ہوئی بات کو سچ کر دیا، اس نے عاصم کو مار ڈالا تھا اور یہی کہا کہ وہ گاڑی میں ایک لڑکی کی عزت برباد کر رہا تھا۔ وہیں پر اچانک پولیس نے حملہ کر دیا اور دونوں طرف سے فائرنگ ہونے لگی، اور اسی فائرنگ میں عاصم حمدانی مارا گیا۔ اس دن میں نے زحا کو مبارکباد دی تھی کہ وہ اس کے حقدار تھی، اس نے اپنے اوپر ظلم کو سہ کر صبر کیا تھا، نہ ہی بلیک میل ہوئی تھی اور نہ ہی چھپ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے موقع دے دیا تھا اور آج وہ اپنا بدلہ جائز طریقے سے لے چکی تھی۔ لڑکیوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آج میں اسے پرپوز کرنے جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا کہ وہ مان جائے اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لے، کیونکہ اس دوران مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب بہت نروس ہوں، سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کہوں گا اور کیسے کہوں گا۔ آپ مجھے کچھ مشورہ دیں، کیا وہ مان جائے گی؟